الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، عنوان کلام اربعین حسینی سے ظہور امام تک۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ عزاداری، یہ مجلس و ماتم، یہ اہتمام، یہ زوار کا آنا جانا اور اس طریقے سے زیارت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عاشور کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اربعین کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے میں نے روایتوں میں امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت دیکھی۔ امام رضا علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں زیارت امام حسین کو، آپ عاشورہ کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، احیاء عاشورہ، احیاء مراسم عاشورہ کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو آٹھویں امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، میں عاشورہ کو اس لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس عاشورہ کو نہ بھول جاؤ جس طریقے سے تم غدیر کو بھول گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ احیاء عاشورہ، ہمارا یہ احیاء اربعین اور اربعین کے موقع پر اس طریقے سے زیارت کرنا اور لوگوں کا جمع ہونا، یہ اس وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اہمیت دی ہے امام حسین علیہ السلام کو اور مراسم امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اپنے صحابی ابی ابن کعب کے ساتھ۔ ابی ابن کعب کہ جو رئیس القراء کہے جاتے ہیں، وہ خدمت پیغمبر اسلام میں تشریف فرما ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام جب مسجد میں آئے تو پیغمبر کی نظر جیسے امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے جملہ کہا، مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت مرحبا۔ اب جو ابی ابن کعب نے یہ جملہ سنا کہ پیغمبر اسلام آسمانوں اور زمینوں کی زینت امام حسین کو فرما رہے ہیں، امام حسین کو کہہ رہے ہیں، تو پلٹ کر ابی ابن کعب جیسے صحابی نے پلٹ کر پیغمبر اسلام سے سوال کیا، کیف یکون احد زین السماء والارض غیرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے علاوہ بھی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو؟ اب جب پیغمبر اسلام نے یہ سوال سنا، یہ جملہ سنا، تو پیغمبر اسلام نے جواب میں ہاں یا نہ نہیں فرمایا بلکہ ایک جملہ کہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، ان اہل السماء لاعرف بالحسین من اہل الارض، کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ امام حسین کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، عرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین آسمان والوں کے نزدیک زیادہ امام حسین آسمان والے امام حسین کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ کس کی بنسبت؟ زمین والوں کی بنسبت۔ شاید یہی وجہ ہے، یہ آسمان والوں کی معرفت ہی کا نتیجہ تھا کہ جب کبھی امام حسین نے روزہ رکھا تو کوئی آسمان سے دسترخوان لے کر چلا آیا، جب کبھی امام حسین علیہ السلام کو کپڑے کی ضرورت ہوئی تو کوئی آسمان سے درزی بن کر چلا آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ چونکہ زیارت اربعین پر جو سب سے اہم شے ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا۔ آپ دیکھیے خود زیارت کی کیا اہمیت، کیا فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ہم نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے 7 حج اور 7 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب امام نے یہ جملہ سنا
تو امام نے کہا ہاں ہاں یقیناً میں نے یہ فرمایا ہے، لیکن 7 حج اور 7 عمرے نہیں بلکہ 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ اس شخص کے تعجب میں اضافہ ہوا جب اس نے متعجبانہ انداز میں امام سے کہا کہ 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب زائر امام حسین کو دیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ 70 نہیں بلکہ 700 حج اور 700 عمرے کا ثواب زائر امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے کے تعجب میں اور اضافہ ہوا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا 70 نہیں بلکہ 700 حج اور 700 عمرے کا ثواب پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ اب جو یہ امام فرما رہے تھے اس کے تعجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ جو کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو پروردگار عالم اسے 70,000 حج اور 70,000 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب اس شخص نے یہ جملہ سنا تو اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی، اور اس نے پلٹ کر امام سے سوال کیا کہ مولا ایک زیارت ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک زیارت کے ثواب میں اتنا زیادہ ثواب؟ کسی کو 7 حج کا ثواب، کسی کو 70 حج کا ثواب، کسی کو 700 حج کا ثواب، کسی کو 70,000 حج کا ثواب۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ فرق دراصل زیارت کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ فرق دراصل معرفت کا فرق ہے، یعنی جس کے اندر جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے۔ تو میرے محترم سامعین، 40 امام حسین علیہ السلام کی جو خاص چیز ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جسے مرکز ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے چونکہ میں نے عنوان کلام ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کو قرار دیا، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ خدمت میں عرض کی، یہ جو روایت بیان کیا کیا کہ جس میں پیغمبر اسلام فرما رہے تھے مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، تو اسی روایت کے آگے ابی ابن کعب کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے جملہ کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یعنی صرف پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان الحسین اکبر منہ فی الارض، حسین آسمان پر زمین والوں سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی معرفت رکھتے نہیں، بلکہ امام حسین عرش کے دائیں طرف جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امام حسین کیا ہیں؟ ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ اس کے لیے میں نے بہت لطیف بات ایک روایت میں پڑھی کہ اس میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہ مصباح الہدی کہتے کسے ہیں، ہدایت کا چراغ کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے پڑھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو وہ کبھی رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ دن میں ہی سفر کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ دن ہی دن میں سفر کیا کرتے تھے، اور رات میں جہاں پہنچتے تھے وہیں پر منزل پا کر وہیں پر قیام کر جاتے تھے۔ تو چونکہ رات کے وقت کوئی سفر میں بھٹکے نہیں، راستہ نہ بھٹک جائے، اس وجہ سے راستے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے راستوں کو راستے پر لانے کے لیے اہل حجاز ایک کام کیا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ وہ کام یہ کیا کرتے تھے اہل حجاز کہ وہ چراغ جلا کر بڑے بڑے جو پہاڑیاں ارد گرد ہوا کرتی تھیں ان پہاڑیوں پر لے جا کر چراغ کو رکھ دیا کرتے تھے، اور اس چراغ کو اہل حجاز مصباح الہدی کے نام سے جانا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چراغ کے ذریعے اگر کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے تو وہ اس چراغ کو دیکھ کر یقیناً حجاز تک پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کروں کہ یہ دنیا والوں نے انتظام کیا کہ بھٹکے ہوئے راستوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے مصباح الہدی کا انتظام کیا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی بھٹکی ہوئی دنیا کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے جو ہدایت کا چراغ جلایا بزبان پیغمبر اسلام، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام حسین، پیغمبر فرماتے ہیں کہ امام حسین کیا ہیں؟ کشتی نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں اور چراغ ہدایت ہیں۔ ہم نے تاریخوں میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہ جن کو دنیا کے بڑے بڑے واقعات جن کو نہ بدل سکے، جن کو راہ ہدایت پر نہ لا سکے، ایک ہدایت کی روشنی، ایک زیارت امام حسین، ایک واقعہ امام حسین کا ان کو جو ہے وہ راہ ہدایت پر لا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزبان پیغمبر امام حسین ہادی برحق ہیں۔
اور عزیزان گرامی، یہ تو میں آپ کی خدمت میں ذات امام حسین کی عظمت کو عرض کر رہا تھا۔ عزیزوں، انسان جتنا چاہے عظمت امام حسین میں کلام کرے، یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جو کبھی فنا نہیں ہوتیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ آپ دیکھیے، ایک معتبر روایت ہے، راوی کا نام محمد ابن مسلم، آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوگی، لیکن آج اس روایت کی تکمیل سنیے۔ راوی کا نام ہے محمد ابن مسلم، کہ جو اعتبار کے اعتبار سے، توثیق کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی ان کی روایت میں کس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کس طرح کی کوئی توثیق کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ صحیح روایت محمد بن مسلم یہ روایت کرتے ہیں، جس سے یہ روایت 5ویں امام سے بھی ہے اور 6ٹھے امام سے بھی ہے۔ دونوں امام سے محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ان اللہ اوض للحسین من قتلہ 4 خصال، کہ پروردگار عالم نے امام حسین کے قتل کے بنسبت، قتل کے بدلے میں دنیا میں ہی شہادت امام حسین کے عوض اللہ نے امام حسین کو 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے امام حسین کو دنیا میں عطا کی وہ کیا؟ کہ امامت کو ذریت امام حسین علیہ السلام میں رکھا۔ اور دیکھیے، امامت کا ذریت امام حسین علیہ السلام میں قرار دینا یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ امامت وہ عظیم مرتبہ ہے کہ جس کے لیے ابراہیم جیسا پیغمبر، ابراہیم جیسا نبی امتحانات کی منزلوں کو سر کرتا ہے۔ جب جناب ابراہیم نے امتحانات کی منزل کو سر کیا، تب پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہا؟ سب سے پہلے شہادت کے عوض جو اللہ نے عطا کیا، ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، کہ اللہ نے امامت ذریت امام حسین علیہ السلام میں رکھی۔ اور کیسے اس شان میں رکھی کہ خود زبان پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زانو پر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پیغمبر بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں انکا امام وابن الامام و ابو الائمہ، اے حسین تو خود امام ہے، تو امام کا بیٹا ہے اور 9 اماموں کا باپ ہے۔ انکا سید وابن سید و ابو السادات، اے حسین تو خود سید ہے، تو سیدوں کا باپ ہے اور تو سید کا بیٹا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کیا کہ اللہ نے امامت کو ذریت امام حسین علیہ السلام میں رکھا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری چیز کہ جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا، کیا فرمایا؟ ان جعل الاستجابۃ عند قبرہ۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ استجابت دعا اللہ نے تحت قبہ امام حسین علیہ السلام رکھا ہے، نہیں، بلکہ اس روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ نہیں، تو قبہ امام حسین کے نیچے نہیں، بلکہ جعل الاستجابۃ عند قبرہ، کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس اللہ نے مومنین کی دعاؤں کو مستجاب رکھا ہے، کہ اگر کوئی کسی طرح کی دعا کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرے، امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے، تو پروردگار عالم اس دعا کو ضرور ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، تیسری چیز، وجعل الشفاء فی تربتہ، اللہ نے یہ اہتمام بخشا امام حسین کے لیے، کیا کہ شفا تربت امام حسین علیہ السلام میں رکھی۔ عزیزان گرامی، شفا کے غرض سے کسی کی قبر کی مٹی کا، حتیٰ پیغمبر اسلام کی قبر کی مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء فتویٰ دیتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ کسی کی قبر کی مٹی کو انسان شفا کے غرض سے استعمال نہیں کر سکتا، مگر قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی اگر انسان چاہے تو بغرض شفا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری طرف خود امام کاظم علیہ السلام، 7ویں امام، وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی میرے قبر کی خاک کو بغرض شفا استعمال نہ کرے۔ عزیزان گرامی، آپ مرتبہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ جعل الشفاء فی تربتہ، کہ اللہ نے شفا تربت امام حسین علیہ السلام میں رکھی ہے۔ یہ 3 چیز۔ چوتھی بات کہ جو اللہ نے امام حسین کو دنیا میں عطا کی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اللہ تعد ایام زائری ہے جائین وراجعا من عمرہ، اللہ نے امام حسین کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ کیا کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کو آتا ہے، چونکہ 40 کا زمانہ ہے، دنیا سے لوگ جو ہے وہ زیارت امام حسین کے لیے آتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمانا۔ آپ دیکھیے کیا فرمایا؟ اللہ تعد ایام زائری ہے جائین وراجعا فی عمرہ، پروردگار عالم نے
یہ اہتمام رکھا امام حسین کے لیے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کو آتا ہے تو جانے اور آنے میں جتنا وقت لگتا ہے، جتنی عمر زائر صرف کرتا ہے، وہ عمر انسان کی عمر میں شمار نہیں ہوتی۔ وہ وقت، وہ اوقات، وہ زمانہ پروردگار انسان کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمر کو پروردگار عالم طولانی کر دیتا ہے۔ یہ اہتمام اللہ نے فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھا۔ یہ ذات امام حسین کا اہتمام تھا۔ اور عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے کہ محمد ابن مسلم جیسا راوی جب امام کے اس قول کو محمد ابن مسلم جیسے راوی نے سنا تو محمد ابن مسلم جیسا راوی پلٹ کر امام سے سوال کرتا ہے کہ اے مولا، جب ذات امام حسین کی یہ عظمت و فضیلت ہے، جب امام حسین کے ذریعے سے ملنے والی عظمت یہ ہے کہ انسان کی عمر میں وہ زمانہ شمار نہیں ہوتا ہے، شفا امام حسین سے کے قبر کے پاس ملتی ہے، دعا کی استجابت امام حسین کی قبر کے پاس ہوتی ہے، تو جو فضیلتیں امام حسین کے ذریعے سے ملتی ہیں جب وہ اتنی زیادہ ہیں تو محمد ابن مسلم سوال کرتے ہیں کہ مولا پھر ذات امام حسین کی کیا عظمت و فضیلت ہوگی؟ تو پلٹ کر امام نے بیان فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے امام حسین کو ان اللہ الحقہ بالنبی، کہ اللہ نے بعد از شہادت امام حسین کو نبی پاک سے ملحق کر دیا ہے۔ فہوا بمنزلت ہی و رتبت، امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے رتبے میں ہیں، پیغمبر اسلام کی منزلت پر فائز ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو امام حسین کی ذات کی عظمت ہے، ذات کی فضیلت ہے۔ ہم نے نام امام حسین، ذکر امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت و فضیلت دیکھی ہے۔ آپ دیکھیے روایت کہ خود عراق کے بہت بڑے جو ہیں وہ خطیب گزرے ہیں، شیخ احمد وائلی، انہوں نے شام میں جب ایک مرتبہ عاشور کا خطاب فرما رہے تھے، عاشور میں جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک انگریز کا یہ بیان ہے باقاعدہ، اس کا یہ جملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو سرنگو نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ان کا باقاعدہ یہ جملہ ہے، اس مجلس میں وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ مادام للمسلمین قرآن یتلا و کعبۃ یقصد و حسین یذکر فلم یسیطر علیہم احد۔ وہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں یہ تین چیزیں ہیں، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے کہ جس کی صبح و شام تلاوت ہو رہی ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس کعبہ جیسا قبلہ ہے کہ جس کا وہ ہر سال طواف کیا کرتے ہیں، سال بھر طواف کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا جملہ اس انگریز نے کہا تھا کیا کہ مادامہ للمسلمین حسین یذکر، جب تک مسلمانوں میں ذکر امام حسین باقی ہے، فلم یسیطر علیہم احد، اس وقت تک ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، ان پر کوئی جو ہے وہ قابض نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، ذکر امام حسین علیہ السلام وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری بقا ہے۔ آج اگر ہم شان سے سر اٹھائے ہوئے اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا کو خطاب کر رہے ہیں، تو وہ اس ذکر کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ذات امام حسین علیہ السلام نے اس ذکر کو، اس اسلام کو باقی رکھا تھا، اس اسلام کو بقا بخشی تھی۔ آج ذکر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا باقی ہے، جس کے وسیلے سے یہ دونوں جہان قائم ہیں۔ عزیزان گرامی، اور دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص احترام تھا۔ ہم نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جب کبھی امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی کسی بزم میں آتے تھے تو امام حسن علیہ السلام تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے پلٹ کر سوال کیا، مولا آپ اور امام حسین کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں؟ تو امام حسن نے پلٹ کر جملہ کہا تھا کہ میں اپنے بھائی حسین میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی ہیبت پاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام میں جو ہیبت تھی امام کی، وہ کس کی ہیبت تھی؟ وہ امام حسین، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہیبت پائی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت و فضیلت ہے کہ جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بخشا ہے۔ ذکر امام حسین ہے کہ جو آج اس دنیا کو باقی رکھے ہوئے ہے، اس اسلام کو اگر سرفرازی بخشے ہوئے ہے تو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے۔
میں نے خدمت میں حدیث عرض کی، اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ ذکر امام حسین کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اگر میں نے جملہ عرض کیا کہ اگر ہم آج سر اٹھا کر جی رہے ہیں، آج ہمارے نزدیک اگر ایمان باقی ہے تو وہ اس ذکر کا وسیلہ ہے۔ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا محقق تستری، بہت بڑے خطیب تھے، ان کے حوالے سے جملہ میں یہ واقعہ ملتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سورہ مومنون کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سورہ مومنون کی تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اللہ نے سورہ مومنین میں جو صفات عرض کی ہیں وہ صفات بدرجہ اتم ان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ کیوں؟ اسے کہ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیابی ان مومنین کے لیے ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ اس طرح کی صفات کو جب وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے تو وہ غور کرتے جا رہے تھے کہ پروردگار یہ صفات تو بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تو کیا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، قد افلح المومنون، کامیابی کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے کامیابی ہے۔ تو ان کو ذرا اپنے آپ میں کمی محسوس ہوئی کہ پروردگار عالم نے آخرت میں کامیابی مومنین کے لیے رکھی ہے، اور ان صفات میں ہمارے نزدیک کمی ہے۔ چونکہ مقرر تھے، خطیب تھے، ان کے ذہن میں ایک دم سے دیکھیے گا، اسی میں یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے 40 سے ظہور تک، اس کا بھی جواب ہے۔ ایک دم سے ان کے ذہن میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث آئی کہ جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ قتل حسین کے بدلے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے کوئی یہ جملہ یاد آیا پیغمبر اسلام کا، پیغمبر اسلام کی جب یہ حدیث یاد آئی تو ایک دم سے تو ان کے ذہن میں انہوں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ سے غور کرنا شروع کیا کہ ادھر اللہ نے کامیابی مومنین کے لیے رکھی ہیں، اور جو صفات مومنین کے ہیں وہ صفات بدرجہ اتم ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک صفت مومن کی یہ بھی بتائی ہے، کیا کہ قتل حسین کے بدلے میں جو حرارت ہے وہ مومن کے قلب میں پائی جاتی ہے۔ ایک دم سے انہوں نے 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کا رخ کیا، اور 3 مرتبہ بآواز بلند یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا بلند کی۔ اب جو یا حسین کی صدا بلند کی تو ایک دم سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوا۔ اب جو آنکھوں سے اشک جاری ہوا تو ایک دم سے انہوں کو یہ یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ یقیناً ہمارا شمار بھی مومنین میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ کامیابی اگر مومنین کی دلوں میں جو حرارت ہے قتل حسین کے عوض میں وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اور نام حسین کے ذریعے سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو میرے محترم سامعین دیکھیں، اگر انسان بقیہ عبادتوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان کمی کرے، لیکن اگر کمی رہ جاتی ہے عبادتوں میں تو ان عبادتوں کی کمی انسان اگر اپنے آپ کو امام حسین سے، ذکر امام حسین سے، عزاداری امام حسین سے اگر اپنے آپ کو انسان جوڑ لے تو وہ کمی انسان کی پوری ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مرتبہ رکھا ہے وہ ایسا مرتبہ ہے کہ انسان کامل الزیارات بہترین کتاب ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ زائر امام حسین کی عظمت و فضیلت کو جانے تو اس کتاب کا مطالعہ انسان کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث ہے، آپ دیکھیے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زائر امام حسین علیہ السلام کو وہ عظمت بخشے گا کہ زائر امام حسین 100 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا شمار زائرین امام حسین علیہ السلام میں کرے، اور دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔